السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم ہفتم جماعت کی ایک نظم ماں کا خواب کا مطالعہ کریں گے۔ بچوں، آپ نے علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ یہ اردو کے مشہور شاعر ہیں۔ انہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ اقبال ان کا تخلص تھا۔ تخلص یعنی شاعر کا چھوٹا سا نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے۔ اقبال سیالکوٹ میں 1873 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے زمانے ہی سے اقبال شعر کہنے لگے تھے۔ اردو میں ان کے مجموعے بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم وغیرہ ہیں۔ بانگ درا میں علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بڑی خوبصورت، سبق آموز اور دلچسپ نظمیں لکھی ہیں، جن میں ہمدردی، ایک پرندہ اور جگنو، بچے کی دعا، چاند اور تارے اور قومی گیت سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا وغیرہ شامل ہیں۔ تو اس نظم میں انہوں نے ماں کی محبت و شفقت اپنی اولاد سے کس حد تک ہوتی ہے اور اولاد کی جدائی کے منظر کو بڑے ہی درد بھرے انداز میں بیان کیا ہے۔ تو بچوں، اب میں نظم کو ترنم سے پڑھوں گی، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد آپ کو بھی دہرانا ہوگا۔ ماں کا خواب۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑھا، اور جس سے میرا اس طرح یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم تھا کہ دہشت سے اٹھنا محال، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں، اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا، کہا میں نے پہچان کر میری جاں، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار، نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی، جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑھا، اور جس سے میرا اضطراب۔ ہاں، تو اب میں نظم کا مختصراً خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ جب ایک ماں رات کو سوتی ہے تو ایک خواب دیکھتی ہے جس سے ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہ کہیں جا رہی ہے جہاں پر مکمل اندھیرا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ماں کا بال بال ڈر سے لرز رہا تھا۔ ماں کے قدم دہشت یعنی ڈر، خوف سے آگے بڑھنے کے لیے ممکن نہ تھے۔
پھر ماں نے ہمت سے کچھ قدم آگے بڑھائے تو کیا دیکھتی ہے کہ لڑکوں کی ایک قطار موجود ہے جو سبز رنگ کا قیمتی پوشاک پہنے ہوئے ہیں اور دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہیں۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھ رہے تھے، خدا ہی بہتر جانتا تھا کہ ان کو جانا کہاں تھا۔ ماں یہی سوچتی تھی کہ اس کو اس کا فرزند اسی قطار میں نظر آتا ہے۔ وہ سب سے آخر میں تھا، اس کے ہاتھ میں دیا جلتا نہ تھا، تو ماں اس کو پہچان کر سوال کر رہی ہے کہ میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے ہو تم کہاں؟ جدائی میں تیری بے چین بے قرار رہتی ہوں اور ہر روز اشک یعنی آنسوؤں کے ہار پروتی ہوں، یعنی ہر دم تڑپتی ہوں، ترستی ہوں، روتی ہوں۔ نہ میری ذرا سی پرواہ تم نے کی، مجھے چھوڑ کر اچھی وفا تم نے کی۔ جب بچے نے ماں کی تڑپ بے قراری دیکھی تو منہ پھیر کر کچھ اس طرح جواب دیا کہ میری جدائی تجھ کو رلاتی ہے نہ ماں، اس میں میری کچھ بھی بھلائی نہیں ہے۔ اتنا کہتے ہوئے بچہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا۔ دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا کہ تو کیا سمجھتی ہے ماں کہ اس دیے کو کیا ہو گیا ہے؟ تیرے آنسوؤں نے ہی اس کو بجھا دیا ہے۔ اس طرح شاعر نے بڑے ہی بہترین انداز میں ماں اور بچے کے تعلق کو، محبت کو، اولاد سے جدائی کے غم کو بیان کیا ہے۔ اچھا تو بچوں، ہم اگلے ویڈیو میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ السلام علیکم۔